فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں، میرا پروردگار مجھے عطا کرتا ہے۔ میں تقسیم کرتا ہوں، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ اچھا، عربی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ بنتا ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ ایک ترجمہ یہ ہے میرا کام تو صرف تقسیم کاری ہے، رب عطا کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تقسیم صرف میں ہی کرتا ہوں، رب عطا فرماتا ہے۔ تقسیم صرف میں ہی کرتا ہوں، رب عطا فرماتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ رب جسے دے گا وہ صرف میری ذات ہے، رب جسے دے گا صرف میری ذات ہے، اور پھر میرا کام ہے کہ میں پوری کائنات کے اندر تقسیم کروں۔ تقسیم کرنا صرف میرا کام ہے، تقسیم کاری میرا کام ہے، یہ کسی اور کو نہیں۔ ہاں، کائنات کے اندر کوئی کسی کو اگر دے گا وہ میرے ہی دست انور سے ہو کر جائے گا، وہ میری ہی تقسیم کاری ہوگی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ۔ اللہ نے اتنا اپنے حبیب کو عطا کیا کہ پوری کائنات کے اندر جو کوئی بھی کھاتا ہے مصطفیٰ کے دسترخوان سے کھاتا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ حضور کا جو دسترخوان ہے وہ کتنا بڑا ہے، یا حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ کتنا ہے۔ چلو ذرا اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کے دو وزیر نہ ہوں۔ فرمایا میرے بھی دو وزیر ہیں، دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور دو زمین میں۔ فرمایا اما وزیر یا فی السماء، میرے دو آسمان کے جو وزیر ہیں، فرمایا وہو جبریل و میکائیل، ایک جبریل امین ہے اور ایک میکائیل، دو وزیر ہیں میرے آسمانوں میں۔ پھر فرمایا وَأَمَّا وَزِيرَ يَا فِي الْأَرْضِ، زمین کے دو وزیر، فرمایا وَهُوَ ابو بکر و عمر، ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر فاروق ہے۔ فرمایا یہ میرے دو وزیر زمین پر۔ اچھا ایک بات بتائیے، وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے۔ تو پتہ چلا اللہ کے حبیب نے یہ اشارہ کر دیا میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں تو میری حکومت آسمانوں پر بھی ہے، میرے دو وزیر زمین پر ہیں تو میری حکومت زمین پر بھی ہے، میری آسمانوں پر بھی حکومت، میری زمین پر بھی حکومت، تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والا۔ اللہ نے حکومت عطا کی، حضور کے دو وزیر زمین پر اور دو وزیر آسمانوں پر۔ اچھا اب حضور کے وہ دو وزیر جو آسمانوں پر، ذرا ان کی شان تو دیکھیے۔ جبریل امین وہ ہے جن کی شان یہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنا کوئی رزق تقسیم ہوتا ہے، رزق نہیں، جتنی کوئی اللہ کی بارگاہ کے اندر التجائیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، آرزویں کرتا ہے، گزارشات کرتا ہے، پروردگار یہ عطا کر، وہ جو عطا کرنے والا ہے اس کی ڈیوٹی اللہ نے جبریل امین کی لگائی، اللہ نے جبریل امین کی لگائی۔ چلو حدیث پاک سنیے، اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے ہیں اذا دعال، جب کوئی بندہ، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا محبوب بندہ، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، وَهُوَ يُحِبُّهُ، اللہ اسے پسند کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا رب فرماتا ہے لا تعجل بقضاء حاجت عبدی، یا جبریل لا تعجل بقضاء حاجت عبدی، اے جبریل میرے بندے کی حاجت روائی کرنے میں، حاجت پوری کرنے میں جلدی نہیں کرنا۔ بندے نے دعا کی اللہ سے یا اللہ یہ چیز عطا کر، اللہ رب العزت جبریل سے فرماتا ہے جبریل اس کو دینا ہے لیکن جلدی نہیں کرنی،
جلدی نہیں کرنی. یا اللہ اس بندے کو کیوں نہیں جلدی دینا؟ اللہ فرماتا ہے، فرمایا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ، میں چاہتا ہوں اپنا ہے، پیارا ہے، یہ بولتا رہے میں سنتا رہا. اس کے بول مجھے اچھے لگتے ہیں، اس کی صدائیں مجھے اچھی لگتی ہیں، اس کی گڑگڑاہٹ مجھے اچھی لگتی ہے، اس کی گریہ اتاری مجھے اچھی لگتی ہے، اس کا رونا مچلنا مجھے اچھا لگتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بولتا رہے میں سنتا رہوں. دوں گا صحیح جبریل تھوڑی دیر کے بعد. اچھا اب اس کو ملے گا تو صحیح، لیکن کس نے دینا ہے؟ رب فرماتا ہے جبریل تو نے دینا ہے، لیکن جلدی نہیں کرنا. پتا چلا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا کو قبول تو رب ہی فرماتا ہے، لیکن ڈیوٹی لگی ہے جبریل امین کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ڈیوٹی کس کی لگی ہے؟ جبریل امین کی. تو رب فرماتا ہے یا جبریل لا تعجل بقضاء حاجت عبدی، میرے بندے کی حاجت پوری کرنے میں ہے جبریل جلدی مت کرنا. تو پتہ چلا جبریل ان کی ڈیوٹی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو دعا کو رب ہی قبول کرتا ہے، لیکن ڈیوٹی جبریل کی ہے. اور یہ جبریل وہ ہیں جو میرے مصطفیٰ کے وزیر ہیں، حضور کے وزیر ہیں. ارے کائنات کے اندر کوئی بھی اللہ سے دعا کرتا ہے تو دعا کی قبولیت کی ڈیوٹی اللہ نے جبریل کی لگائی ہے، اور یہ ہے میرے مصطفیٰ کے وزیر. تو پتہ چلا کہ جب وزیر غلام کی یہ شان ہے خود مصطفیٰ کی شان کیسی ہوگی؟ وزیر کی یہ شان ہے، بادشاہ کا مقام کیسا ہوگا؟ اللہ نے ایسی شان عطا کی اپنے حبیب کو. اچھا اب دوسرے وزیر کون؟ حضرت میکائیل علیہ السلام جو آسمانوں پر. میکائیل علیہ السلام یہ کون؟ اللہ رب العزت نے حضرت میکائیل کی ڈیوٹی لگائی ہے کائنات کے اندر. جتنی بھی بارشیں برستی ہیں برسانے کی ڈیوٹی میکائیل کی. کائنات کے اندر جتنا بھی رزق بٹتا ہے یہ ڈیوٹی ہے میکائیل کی. کائنات کے اندر جتنے درخت اور پودے اگتے ہیں یہ اگانے کا کام یہ ڈیوٹی ہے میکائیل کی. یہ ساری ڈیوٹیاں حضرت میکائیل کی ہیں. اور میکائیل کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کے وزیر، حضور کے وزیر ہیں. تو پتہ چلا کہ جب وزیر کی یہ شان ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ درخت اگاتے ہیں، یہ پودے اگاتے ہیں، نباتات اگاتے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، یہ ساری ان کی ڈیوٹیاں ہیں. تو یہ ہیں وزیر جو میرے مصطفیٰ کے ہیں. یہ وزیر کی شان ہے. بادشاہ کا مقام کیسا ہوگا؟ بادشاہ کا مقام کیسا ہوگا؟ یہ تو تھے دو وزیر حضور علیہ السلام کے جو آسمانوں پر. اب دو وزیر حضور کے زمین پر. کون؟ حضرت عمر فاروق. عمر فاروق کی ذات. عمر فاروق کیسے ہیں؟ آپ زمین میں ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آیا، آپ کے ہاتھ میں درہ تھا، آپ نے درہ، اور ایک روایت کے مطابق یہ عربی کے اندر درہ لفظ ہوتا ہے جس کو ہم درہ کہتے ہیں، اصل درہ ہوتا ہے. اور درہ کا مطلب اصل کے اندر جو بنتا ہے وہ عصا بنتا ہے، لاٹھی. محدثین نے اس کی یہ تفسیر کی، یعنی آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس لاٹھی کو زمین پہ مارا، اور زمین پر مار کر آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا الم اعدل علیکی، میں نے تجھ پر عدل نہیں کیا اے زمین، میں نے تجھ پر عدل نہیں کیا. اب تھوڑا غور کیجئے، یہ حضور کے وزیر ہیں اور یہ زمین پر اپنا عصا مار کر فرماتے ہیں کیا میں نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ بس اتنا فرمانا تھا، ٹھہر گئی زمین، رک گئی، فسکنت، ٹھہر گئی، رک گئی، ٹھہراؤ آ گیا، زلزلہ ختم ہو گیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میرے عمر کی حکومت زمین پر بھی ہے، میرے عمر کی حکومت زمین پر بھی ہے. زمین جاندار نہیں ہے، بے جان ہے، شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے. عقل ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، بندہ سمجھتا ہے.
سمجھنے کے بعد پھر عمل کرتا ہے، یہ عقل کا کام ہوتا ہے، نہ شعور نہ عقل، لیکن مصطفیٰ کے غلام ہیں تو مصطفیٰ کے غلام کی شان یہ ہے آپ اپنا آسا زمین پر مارتے ہیں، وہ نہ صرف سنتی ہے بلکہ عمل بھی کرتی ہے، عمل بھی کرتی ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک مقام پہ، فرماتے ہیں انجمن والے ہیں، انجم بزم حلقہ نور کا، چاند پر تاروں کے جھرمٹ سے ہے حالہ نور کا، حضور کے یاروں کی کیا شان ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں حضور کہ میرے دو وزیر زمین پر، دو وزیر آسمانوں پر، دریائے نیل، وہاں پر زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ وہ جب تک کسی خوبرو عورت کو بنا سنوار کر اسے جب تک نیل کی نظر نہیں کرتے تھے اس وقت تک وہ چلتا نہیں، رک جاتا تھا، پانی نہیں چلتا تھا۔ اب جب اسلام آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، تو اس موقع پر وہاں کے سپہ سالار نے عرض کیا کہ حضور دریائے نیل بند ہو گیا، اور یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اس طرح نہیں کریں گے اس وقت تک یہ چلے گا نہیں، ہمارا یہ تجربہ مشاہدہ، اب ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اسلام تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دے گا، اسلام کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دے گا۔ اور پھر آپ نے کیا کہا؟ حضور کریں تو کریں کیا؟ آپ نے فرمایا یہ میں ایک رکا بھیج رہا ہوں، یہ میرا پیغام ہے دریائے نیل کے نام، میرا پیغام دریائے نیل کے نام، عمر کا پیغام جا رہا ہے دریائے نیل کو۔ اب اس پیغام کے اندر آپ نے کیا لکھا؟ لکھا تو یہ لکھا، فرمایا کہ اگر تو اپنی طور پر چل رہا ہے تو پھر ہمیں تیری حاجت نہیں، تیری حاجت نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے چل رہا ہے تو پھر رکنا مت، پھر چلتے رہنا۔ آپ کا یہ پیغام وہ رکا جیسے ہی دریائے نیل کے اندر ڈالا گیا، راوی کہتے ہیں وہ وقت تھا اور آج کا وقت ہے کہ نیل کبھی بھی پھر نیچے نہیں گیا، پانی رکا نہیں ہے، کیوں؟ حضرت عمر فاروق کا پیغام چلا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ غور فرمائیے، یہ وہ ہیں جو میرے مصطفیٰ کے وزیر ہیں، حضور کے وزیر ہیں۔ آئیے آپ کو ایک ایسی روایت سناتا، آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ جبریل امین کے ساتھ کھڑے ہوئے، طبرانی جلد 3 صفحہ 375، جلد 12 صفحہ 375 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے، اتنے میں آسمان کا ایک دروازہ کھلا، جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ آقا ایک ایسا دروازہ آسمان کا کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک ایسا فرشتہ آپ کی بارگاہ میں اتر کر آ رہا ہے جو آپ سے نہ پہلے کسی نبی پر اترا ہے اور نہ کبھی اترے تو اس لیے نہیں کیونکہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضور وہ ایسا فرشتہ آ رہا ہے، حضور فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے جب دیکھا تو میرے سامنے حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کھڑے تھے، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہاں سے پتہ چلا اسرافیل وہ فرشتے ہیں کہ جو فقط میرے مصطفیٰ کے پاس ہیں اور کسی نبی کے پاس نہیں ہے، اس حدیث سے پتہ چلا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کھڑے، اسرافیل علیہ السلام آئے، بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ آقا آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے۔ میں صدقے اور قربان مصطفیٰ کی شان و عظمت کے خود رب بھی سلام بھیجے، خود رب بھی سلام بھیجے، بتاؤ ان کی عظمت کیسی ہوگی۔ کائنات میں کوئی حضور پر درود بھیجے نہ بھیجے، سلام بھیجے نہ بھیجے، خود خالق کی کائنات درود و سلام بھیج رہا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے اے حبیب آپ کو 2 اختیار اللہ نے دیے ہیں۔ کتنے اختیار؟ 2 اختیار دیے ہیں۔
اچھا اب وہ دو اختیار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن یہاں پر ایک غور تو کیجیے. آپ نے کہیں کچھ لوگوں سے یہ سنا ہوگا جو یہ کہتے ہیں نبی بے اختیار ہوتا ہے. معذرت، نبی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا. ارے یار اور کوئی اختیار مانو نہ مانو، کم از کم اتنا تو مانو کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ دو اختیار تو دیے. اور کوئی مانو نہ مانو، اتنا تو اختیار دیا ہے نا کہ یہ دو جو فرشتے بتا رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ میرے مصطفیٰ کے اختیاروں کی کیا شان ہے کہ حضور اگر چاہیں تو فرمائے ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، فلاں جنت میں، فلاں جنت میں. آپ چاہیں تو جنتیں تقسیم کریں، اتنا اللہ نے اختیار عطا کیا ہے. حضرت ربیہ کو جنت میں اپنا پڑوس عطا کر دیں، ایسا اللہ نے اختیار عطا کیا ہے. بس وہ الگ بات ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے. بھائی دن کا وقت ہے، سورج چڑھا ہوا ہے، ایک بندہ کہتا ہے آنکھیں بند ہیں اس کی اور کہتا ہے مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. دوسرا کہتا ہے دیکھ تو صحیح سورج نکلا ہوا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو نظر نہیں آتا، مجھے تو نظر نہیں آتا. تو بھائی اگر تجھے نظر نہیں آتا تو اپنی آنکھوں کا علاج کر. اب فرشتہ برگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے آقا اللہ نے آپ کو اختیار دیا، کیا آپ اگر چاہیں تو نبی بندہ بن جائیں اور اگر چاہیں تو نبی بادشاہ بن جائیں. اللہ نے آپ کو اختیار دیا، آپ چاہیں تو نبی عبد بن جائیں اور چاہیں تو نبی ملک بن جائے، بادشاہ بن جائے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل امین کو دیکھا، جبریل کو دیکھا، فنظرت الی جبریل، میں نے جبریل کو دیکھا. جبریل نے مجھے اشارہ کیا کہ آقا آپ عاجزی اختیار کریں. کیا کریں؟ عاجزی اختیار کریں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا نبی جن عبدن کہ میں نبی عبد بننا چاہتا ہوں، نبی بندہ بننا چاہتا ہوں، نبی بادشاہ نہیں. اب اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں لو قلت نبی جب مالکن، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ میں نبی بادشاہ بننا چاہتا ہوں پھر کیا ہوتا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَصَارَتِ الْجِبَالُ مَعِيَ ذَهْبًا، سونے کے پہاڑ ہوتے میرے ساتھ ساتھ چلتے، سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتے. کیسی شان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی. اچھا آپ ذرا غور کیجئے گا، ایک کہنے والے نے کہا ارے یار اس حدیث تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں. اس حدیث سے تو پتہ چلا کہ نبی کے پاس خزانے نہیں ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے بھائی دیکھو حضور نے فرمایا اگر میں کہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتے. حضور نے نہیں کہا، اور جب نہیں کہا تو سونے کے پہاڑ بھی نہیں ہیں. تو پتہ چلا نبی کے پاس اختیار نہیں ہے، نبی کے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں. جبکہ آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کہتے ہو نا نبی کے پاس تو خزانے ہیں، نبی کے پاس تو خزانے ہیں. میں نے کہا چلو میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے آپ ایک دو شعر سنیے ذرا. اعلیٰ حضرت کے بھائی حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک، راج تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری، زمانے پہ حکومت تیری. اور امام کی زبان اگر استعمال کریں تو آپ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا. جب کہا نا کہ بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب. جانی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں یہ نہیں ہوتا یہ تیرا یہ میرا، یہ نہیں. جہاں محبت آ جائے پھر ایسا نہیں ہوتا. رب کا مال اور رب نے محبت کے اپنے حبیب سے، پھر رب کا مال بھی مصطفیٰ کا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. اور حسن رضا خان کو فرماتے ہیں یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا.
کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا۔ تو بات یہ کر رہا تھا، کہنے لگا، کہتا ہے کہ جناب دیکھو حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں کہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتے، لیکن حضور نے نہیں کہا، لہذا سونے کے پہاڑ بھی حضور کے ساتھ نہیں۔ پتہ چلا حضور کے پاس خزانہ ہی نہیں۔ میں نے کہا ایک بات بتا، بخاری مانتے ہو؟ کہ ہاں مانتا ہوں۔ میں نے کہا اگر میں بخاری کتاب الجنائز کی حدیث، حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث کی یہ الفاظ آپ کو سنا دوں، کون سے؟ وہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے اللہ نے زمین کے خزانے عطا فرمائے، خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے عطا کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے خزانوں کی چابیاں دی ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہتا ہے یہاں تو نفی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ حضور علیہ السلام ایک جگہ فرمائے میرے پاس خزانوں کی چابیاں ہیں، اور دوسری طرف حضور فرمائے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا حضور کے اقوال کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے، تضاد ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، تیری عقل میں تضاد ہے، تو سمجھا نہیں ہے۔ تو کہنے لگا پھر تو ہی سمجھا دے۔ میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں۔ جب کسی عاشق رسول سے پوچھے گا اور حدیث کا مفہوم سمجھے گا تو پھر حدیث سمجھ میں بھی آ گیا۔ میں نے کہا کیسے؟ ذرا سمجھو۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے اختیار دیے دو، کون سے؟ آپ نبی بندہ بن جائیں یا نبی بادشاہ بن جائیں۔ میں نے کہا پتہ چلا کہ یہ دو منصب تھے، ایک نبی بندہ اور ایک نبی بادشاہ، دو منصب تھے۔ بتاؤ ان میں سے افضل منصب کون سا؟ بڑا منصب کون سا؟ اب ہم اس پہ غور کرتے ہیں۔ ایک ہے نبی بادشاہ بننا اور ایک ہے نبی عبد بننا۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا منصب مخلوق کے لیے اگر کوئی ہے وہ بندگی ہے۔ کیا ہے وہ؟ بندگی ہے۔ رب چاہتا ہے کہ یہ بندہ بندہ بن کے رہے، یہ بندہ بندہ بن کر رہے۔ رب تعالیٰ عاجزی پسند کرتا ہے، انکساری پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور معراج کی رات دنا کی منزلوں پر پہنچے تو رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسریٰ بعبدہ، عبد فرمایا۔ اس مقام پر حضور کو عبد کہا گیا۔ پتہ چلا کہ مخلوق کے لیے بلند مقام اگر کوئی ہے وہ عبدیت ہے، عبد ہونا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے نبی ملک، نبی بادشاہ کو پسند نہیں کیا، نبی عبد کو اختیار کیا۔ بتاؤ چھوٹے منصب کو لیا یا بڑے منصب کو؟ چھوٹے منصب کو لیا یا بڑے منصب کو؟ تو کہا بڑے منصب کو، کیونکہ نبی عبد بننا بڑا منصب ہے۔ میں نے کہا پھر آپ حضور کی ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا حضور فرماتے ہیں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ اب ایک طرف حضور کو کہا گیا کہ آپ نبی بادشاہ بن جائیں، اجازت ہے، آپ نبی بندہ بن جائیں، اجازت ہے۔ حضور نے کہا نبی بادشاہ نہیں، نبی بندہ بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے اعلیٰ منصب کو اختیار کیا۔ پھر رب نے ارشاد، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے رب اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ میں نے کہا جو اگر حضور جو فرماتے کہ میں نبی بادشاہ بننا چاہتا ہوں، اس وقت جو رب عطا کرتا، اب چونکہ حضور نے عاجزی اور انکساری کی ہے اس لیے رب اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اب رب اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو حضور نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ میں نبی بندہ بننا چاہتا، نبی بادشاہ بننا چاہتا ہوں، تو حضور فرماتے کہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتے، لیکن حضور نے فرمایا میں نبی عبد بننا چاہتا ہوں۔ اب رب نے حضور کو خزانے دیے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اب وہ خزانے نظر تو نہیں آ رہے، لیکن حضور کے خالی ہاتھوں میں خزانے 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 ہیں۔ تبھی تو امام بولے، فرمایا مالک کونین ہے،
گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ان کے خالی ہاتھ میں خزانے بھرے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ نظر نہیں آتی۔ اور حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر خدمت کرتے تھے، جامع ترمذی کی صحیح سند سے حدیث ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا تو حضور نے ارشاد فرمایا، اب تھوڑی توجہ کریں گے میری طرف، تھوڑی توجہ، بس مختصر، میں بھی مختصر کرنے لگا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ ماں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آقا انی اسألوکا مرافقتک فی الجنت، حضور میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ پڑوس۔ اچھا اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا نہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میرے پاس جو اس وقت گھر کے اندر کچھ ہوگا تو وہ دوں گا نا بھائی، اگر روزہ پوچھنا ہے روزے کے بارے میں وہ دے سکتا ہوں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، اس طرح کی دینی چیزیں جو ہیں یہ میں دے سکتا ہوں۔ یہ کیا جنت کے اندر جنت میں پڑوس مانگ لیا، یہ کون سی چیز مانگ لی؟ لیکن اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا۔ حدیث کے الفاظ سنیں گے ذرا، حضور کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ آقا میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں جنت میں، تو اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا میں نے دے دیا، یہ نہیں فرمایا۔ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے۔ حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں اب غیر ذالک، یہ تو دے دیا، بتا اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا بس آقا یہ سب کچھ مل گیا۔ اچھا ایک بات بتاؤں، یہ حضرت ربیہ نے صرف ایک بات مانگی ہے، ایک چیز مانگی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، ایک چیز نہیں مانگی، بلکہ کیا کچھ مانگا ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ کیا جنت ملے گی تو ایمان کے بغیر ملے گی؟ نہیں۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دنیا کے اندر نیک عمل کرے لیکن ایک وقت ایسا آئے کہ وہ ایمان سے پھر جائے، یہ ممکن ہے۔ ایک بندہ اعمال اچھے نہ کرے، یہ ممکن ہے۔ ایمان پر خاتمہ نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے اللہ ناراض ہو جائے، کوئی ایسا بندہ عمل کر دے کہ رب ناراض ہو جائے اور ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے قبر کے اندر پھنس جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں پھنس جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ میزان پہ پھنس جائے، یہ ہو سکتا ہے پل صراط پہ پھنس جائے، مختلف جگہوں پر یہ ممکن ہے کہ وہ پھنس جائے۔ لیکن اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جب انہوں نے عرض کیا کہ آقا جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، تو گویا انہوں نے حضور سے کیا مانگا؟ انہوں نے کہا حضور میں جب تک زندہ رہوں تو میرے سارے اعمال ٹھیک ہونے چاہیے، ٹھیک ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا دے دی۔ یا رسول اللہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا دے دیا۔ یا رسول اللہ قبر کے امتحان میں کامیابی مل جائے، میں ہو جائے گا، میزان پر کامیابی ہو جائے گا، پل صراط پر آرام سے گزر جاؤں، ہو جائے گا، جنت مل جائے گی، جنت کے اندر آپ کا پڑوس ہو، مل جائے گا۔ انہوں نے ایک چیز نہیں نہ جانے کیا کچھ مانگ لیا اور اللہ کے حبیب نے سارا کچھ عطا کر دیا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تھے۔ رب نے ایسی شان عطا کی اپنے حبیب کو۔ اچھا آخری بات عرض کرتا ہوں، دیکھیے ہم یہاں پر بیٹھے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننا کیا، بتائیے اس ذکر کرنے کا مقصد، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس طرح کی محافل کا کیا مقصد ہے؟ یاد رکھیے گا جب تک ہم اب مقصد کو ذہن میں نہیں رکھیں گے اس وقت تک اس طرح کی محافل کرنے کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ مقصد کیا ہے؟ جہاں یہ مقصد بھی ہے کہ جناب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اس کے حبیب کا ذکر کریں گے ثواب ملے گا، بالکل اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ یہ محافل یہ کامیابی کا باعث بن جاتا ہے، یہ بندے کی نجات کا باعث بن جاتا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اس طرح کی جو محافل ہوتی ہیں اس کی ایک بہت بڑی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر پہلے ہماری کوئی دین پر چلنے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں اگر کچھ کمزوری ہو، ہم وہ کمزوری دور کریں،
فرض کریں نماز کے اندر سستی ہے تو اب اس کو ختم کر دیں، نہیں یار سستی نہیں کرنا، میں جس نبی کے گن گاتا ہوں، جس نبی نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، اتنا کچھ کیا میرے نبی نے، راتوں کو کھڑے ہو کر روتے رہے اپنی امت کے لیے، کائنات میں جلوہ گر ہوئے اپنی امت کو یاد کیا، دنیا سے جانے لگے تب بھی اپنی امت کو یاد کیا، جس نبی نے اتنی ہماری یادگیری کی، اتنا ہمیں یاد رکھا، مجھے تو بدر جولہ کرنا چاہیے، عشق کا تقاضا یہی ہے، تو لہٰذا مجھے کیا کرنا ہوگا کہ اس محفل کی برکت سے اگر سستی ہے تو وہ سستی دور کر دو۔ نماز پڑھتا ہوں کبھی کبھی جماعت رہ جاتی ہے تو پھر جماعت پکی کرتا نہیں یار، میرے محبوب فرماتے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہاں میں عاشق ہو کر میں حضور کا نام لیوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاؤں؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں نماز پکی پڑھوں گا، کیا کروں گا؟ اور کہیں پر دین کے حکام میں میری کمزوری پائی جاتی ہے، نہیں میں وہ کمزوری نہیں کروں گا، والدین کا ادب احترام نہیں کرتا، ان کو تکلیف پہنچاتی ہے، نہ میں تو اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، انہوں نے والدین سے پیار محبت خدمت کا حکم دیا ہے، میں تو وہ کروں گا، تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے اس محفل کی برکت سے کاش ایسا ہو جائے کہ ہم یہاں سے اگر جائیں، اگر ہم میں کچھ کمزوری ہے دین کے معاملے کے اللہ کے حبیب کے راستے پر چلنے کے حوالے سے، پھر وہ کمزوری باقی نہ رہے، پھر ہم ایک مضبوط جذبے کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ ہم پکے نمازی قرآن کی تلاوت کرنے والے، نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والے، والدین کا ادب احترام کرنے والے، پروردگار ہماری آج کی اس بزم کو، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، پروردگار اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور روز محشر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرامت فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔